سوال یہ ہے کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے دوران میں ہمیں خیالات بالکل نہ آئیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دل و دماغ کا کام ہے خیالات کو جنم دینا، جیسے آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، تو اسی طرح دماغ کا کام خیالات کو پیدا کرنا ہے۔ ہم صرف آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، کانوں سے جاگتے ہوئے سنتے ہیں، لیکن دماغ تو ہمارے سونے کی حالت میں بھی خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے خیالات دماغ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ نماز ہماری ایسی ہو جائے کہ نماز میں کوئی خیال پیدا ہی نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ جو نماز کے دوران میں ہمیں خیالات آ رہے ہیں ہم ان خیالات کے پیچھے نہ پڑیں، ان خیالات کے اندر کھو نہ جائیں، بلکہ جیسے ہی خیال نماز میں آنے لگے تو اپنی توجہ کو وہاں سے ہٹا کر نماز کی طرف مرکوز کر لیں۔ یہ اصل میں کامیابی ہے۔ 3 کام میں ذکر کر دیتا ہوں جو ہماری نماز میں توجہ کو، خشوع و حضور کو برقرار رکھنے میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ جب ایک نمازی اللہ کے گھر میں مسجد میں جائے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ یہ خیال اپنے ذہن میں، تصور، یہ احساس اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ میں اس کائنات کے خالق اور مالک کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میری حاضری کسی معمولی شخصیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم مالک کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے سامنے بڑے مؤدب ہو کر اور بڑی توجہ کے ساتھ میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی مناجات، اپنی دعائیں میں نے اس کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ تصور اور یہ خیال جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں اپنی نماز میں توجہ کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز میں پڑھی جانے والی جتنی بھی دعائیں اور صورتیں وغیرہ ہیں ان کا ترجمہ سیکھے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھ سکے اور اس کو ترجمہ ہی نہ آتا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو نماز میں توجہ برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک نمازی کو علم ہو کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی ہے، تو ہمیں نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے کہ تاکہ جب ہم نماز میں دعائیں مانگ رہے ہوں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ صرف رٹے رٹائے الفاظ ہی تو ہم نماز میں ادا نہیں کر رہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ تو توجہ اپنی نماز میں برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ترجمہ سیکھنا چاہیے اور نماز میں اس کے جو دعاؤں کے الفاظ ہیں، اس کے معانی ہیں، ان پہ اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وسوسہ خیال جب نماز میں آتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان کو تو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا نماز پڑھنے کا، تو انسان اللہ کے حکم پر نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ جب ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو شیطان کی تو جان چلی جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے کیوں آ گیا ہے۔ تو اب وہ چاہتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان آ تو گیا ہے، اب یہ کامیاب نہ ہو نماز میں، تو وہ خیالات اور وسوسے انسان کے ذہن میں لے کر آتا ہے۔ بھولی ہوئی باتیں بھی انسان کو نماز میں وہ آ کر یاد کراتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نماز میں مجھے خیالات آتے ہیں جو میری تلاوت اور میری نماز کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کیا پڑھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، جو نماز میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے نمازی کے دل میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا تمہیں محسوس ہو نماز میں تو تم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں طرف 3 بار تھتکار دیا کرو۔ تھتکارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھو تھو کرنا، یعنی تھوک نہیں پھینکنی ہے، صرف تھتکارنا ہے۔
تو اپنی بائیں جانب انسان خواہ فرض نماز پڑھ رہا ہو با جماعت یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، حدیث میں اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی، اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی، جب نماز میں شیطانی وسوسے خیالات آنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھتکار دینا ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل جب کیا تو شیطان مجھے خیالات میرے جو ہے وہ میرے خیالات کو خراب نہیں کرتا تھا، وسوسے مجھے نہیں آتے تھے جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کرتا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں توجہ اور خشوع جو ہے وہ برقرار رہے تو ان 3 چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔